نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم۔ انتہائی قابل احترام سامعین کرام، معزز اور مکرم ناظرین، محترم ماؤں اور بہنوں، پوری دنیا میں سب سے بہترین کام اللہ کے بندوں کو اللہ نے، اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں پوچھ رہے ہیں، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اسی سلسلے میں ہمارا ایک میگزین چھپتا ہے، 16واں سال ہے الحمدللہ، مسلسل اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں اس کے ذریعے خیر کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ الدعوۃ الی اللہ کے نام سے ماہنامہ میگزین ہے، میں اس کا چیف ایڈیٹر ہوں، عادل محمود۔ تو اس رسالے کے ذریعے الحمدللہ پوری دنیا میں خیر کے مختلف سلسلے چلے۔ نکاح آسان تحریک کا سلسلہ بھی اس کے شروع پہلے یا دوسرے سال میں اللہ نے چلا دیا، نہ چاہتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پہ ایک نظام تھا، اس سے پہلے اللہ نے میرا ایک سفر افریقہ کے ملکوں میں کروایا۔ مختلف ملکوں میں جا کر ہم نے دیکھا کہ شادیاں کتنی آسان ہوتی ہیں، شادیاں نہیں ہوتی، شادی ہوتی، شادی ہوتی، نکاح آسان بالکل ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ پھر ہم نے بھی یہاں آ کر اللہ کے فضل و کرم سے نکاح کو آسان اور عام کرنے کی مہم چلائی۔ ہمارے ایک استاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، ان کا سایہ شفقت ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم رکھے بصحت و عافیت، حضرت مولانا محمد احسان الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ وہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے اپنے بیانات میں کہ نکاح کو جتنا آسان اور عام کریں گے گناہ اتنے مشکل اور مہنگے ہو جائیں گے۔ تو الحمدللہ اپنے اساتذہ کرام کی اس تحریک کو الحمدللہ ہم نے بھی آگے بڑھایا، اور باقاعدہ اس کا نام نکاح آسان تحریک رکھا، اور اس کے ذریعے الحمدللہ پوری دنیا میں ایک خیر کا سلسلہ جاری ہے۔ بے شمار رشتے اللہ کے فضل و کرم سے ہو چکے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جب لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو اس میں سب سے اہم چیز اور بنیادی چیز ہوتی ہے نکاح کے لیے اپنا قواعد دینا۔ تو اس کے لیے ہم نے اپنی یہ تھوڑی سی ایک صورت بنائی ہے، اس کو دکھائیں ذرا۔ اس میں ہمارے ایک فائل ہوتی ہے، جو ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں لوگ، ان کو ہم یہ اس کا تعارف، اس میں جو ہدایات ہیں، اس میں فارم ہے، طریقہ کار ہے، یہ ساری چیزیں ان کو ہم دکھاتے ہیں، تو اور اس کے اغراض و مقاصد بھی بتلاتے ہیں۔ تو جو یہاں تشریف لاتے ہیں تو ان کو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں۔ جو دور دراز سے دوسرے شہروں اور دوسرے ملکوں سے رابطہ کرتے ہیں ان کو ہم PDF فائل یہ واٹس ایپ پہ بھیج دیتے ہیں۔ لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ اپنے پوچھتے رہتے ہیں، مزید پوچھتے رہتے ہیں، تو ان کی آسانی کے لیے اس میں کچھ چیزیں ہم واضح کر دیتے ہیں۔ تعارف کے اعتبار سے ہم نے اپنا سارا کچھ لکھا ہے کہ کس طرح ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا اور یہ کس طرح ہم آگے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ ہماری تحریک میں یہ ہے کہ اللہ کرے ہمارے ذریعے ہماری اس بات کو اللہ قبول فرمائے اور پوری دنیا میں ایسا چلائیں کہ پوری دنیا میں کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی نوجوان لڑکا لڑکی بے نکاح نہ رہے۔ یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہماری تحریک کا مقصد ہے، اور یہ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک نکاح کو آسان اور عام نہ کیا جائے، اور اس میں رسم و رواج سے پاک نہ کیا جائے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پہ اس میں ہمیں ہدایات ملتی ہیں۔ ان ہدایات کی روشنی میں الحمدللہ آنے والے احباب کو، خواتین کو رہنمائی کی جاتی ہے، اور اس کے اعتبار سے ان کی پوری ان کو روشنی قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی مکمل ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے۔ تو اس میں رشتوں کی فائلیں پڑی ہوتی ہیں ہمارے پاس، لوگ آ کر اپنی مناسبت سے وہ فائلیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ فارم فل کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے ہمارا فارم، اس کو ہم فل کرتے ہیں۔ یہ آج ہی کچھ لوگ اپنے فائلوں ابھی تھوڑی دیر پہلے فل کر کے دے گئے ہیں۔ یہ جو فارم ہے اس کو میں فل کر کے دکھا دیتا ہوں، یہ اس کو بڑا کیجیے۔ جیسے سب سے پہلے یہ تاریخ ہے جی، یہ تاریخ لکھنی ہے، پھر اس کے بعد مرد ہے تو مرد پہ ٹک کرنا ہے، عورت ہے تو عورت پہ ٹک کرنا ہے، اس کے بعد اس کا مکمل نام لکھیے،
تاریخ لکھیے، مکمل نام لکھیے، مثال کے طور پہ آج 26/4/2020 یہ لکھ دیجیے۔ نام ہے جی مرد لکھ لیتے ہیں، چلیں نام لکھ دیں جی عبداللہ مثال کے طور پر۔ والد کا نام مثال کے طور پہ عبد الرحمن لکھ دیا۔ فون نمبر یہاں لکھ دیا جناب، جو بھی ہے جی۔ یہاں ایڈریس کوشش کیجئے مکمل نہ لکھیے شروع میں، یہ تھوڑی سی چند مشورے ہیں، اس میں آپ ساتھ ساتھ یہ لیتے جائیں۔ اس میں مثلا خواتین تو خاص طور پہ جس گھر میں مرد نہیں ہیں اس میں تو کم از کم ایڈریس مکمل نہ لکھیں، یعنی اپنی سوسائٹی کا نام ہے جی، کوئی بھی سوسائٹی ہے مثال کے طور پر ہے جی گلشن راوی ہے، مثلا گلشن راوی آپ نے لکھ دیا، گلشن راوی لاہور۔ اس میں بلاک لکھ دیں کوئی بھی جو ہے آپ کا ایڈریس، گھر کا صاف نمبر وہ نہ لکھیں تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ آپ کے گھر میں اچانک کوئی آپ کی اجازت کے بغیر نہ آ جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ کا نمبر لکھا ہوا ہے، جس نے آنا ہو آپ سے فون پہ رابطہ کر کے آپ کو اپنی ڈیٹیل دے کر، آپ کو اگر وہ رشتہ مناسب لگتا ہے ان کو اپنے گھر میں بلائیں۔ اگر آپ کو کسی وجہ سے وہ رشتہ مناسب نہیں لگ رہا، ان کو بلانے کی ضرورت نہیں اور ان کو وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں، فون پر ہی بات ختم ہو گئی۔ یہاں اپنا شہر لکھنا ہے، ملک لکھنا ہے، یہاں ای میل ہو تو وہ لکھ دیں، سائن کر لیں۔ یہاں پر شناختی کارڈ نمبر لکھنا چاہیں لکھیں، نہ لکھنا چاہیں نہ لکھیں۔ یہ سارے ہم نے جو سوالات اس میں لکھے ہیں، تمام سوالات کے جوابات دینا کوئی فرض واجب نہیں، یہ آپ کی سہولت کے لیے، آپ کی معلومات جتنی زیادہ سے زیادہ اگلوں تک پہنچیں گی، لوگوں تک پہنچیں گی، اتنا آپ کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی آسانی ہے۔ اور جو اگر کوئی خاص چیز آپ نہیں بتانا چاہتے تو آپ نہ بتائیں، اس میں کوئی ہماری طرف سے کوئی وہ پابندی نہیں ہے۔ اچھا جی، عمر، یہ اس خانے کو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، تو عمر ضروری ہے لکھنا۔ مثال کے طور پہ آپ نے لکھ دیا 28 سال۔ شکل خوبصورت ہے، قبول صورت ہے، یہ عام ہے۔ ہم چونکہ اسلامی اور دینی ادارہ ہے، اس میں ہم یہاں تصویر نہیں لگواتے، مرد تو پھر بھی بعض دفعہ لگا لیتے ہیں، یہاں پر خواتین کی ہم کوشش کرتے ہیں یہاں تصویر نہ لگائی جائے تو بہتر ہے۔ بس ہم نے یہ لکھا ہے نا، شکل خوبصورت ہے، قبول صورت ہے، عام ہے، اس پہ ٹک کر لیں بس۔ لڑکا ہے، خوبصورت ہے، خوبصورت پہ ٹک کر لیں، قبول صورت ہے، قبول صورت پہ ٹک کر دیں، ہے جی جو بھی ہے۔ رنگ گورا ہے، صاف ہے، گندمی ہے، سانولا ہے، کالا ہے، جو بھی ہے اس پہ ٹک کر دیں۔ مثال کے طور پہ گورا ہے تو گورا پہ ٹک کر دیا، شکل خوبصورت ہے، خوبصورت پہ ٹک پر ایسے ہی ٹک کر دیں۔ قد اس کا کتنا ہے، 5 فٹ اور کتنے انچ، مثال کے طور پہ 5 فٹ ہے اور 6 انچ ہے، یہ لکھ دیا 6 انچ، 5 فٹ اور 6 انچ۔ وزن کتنے ہیں یہ بھی آپ واضح لکھ دیں، ہے جی۔ یا اگر آپ کسی وجہ سے واضح نہیں کرنا چاہتے، یا اس وقت وزن کا آپ کے پاس کوئی صورت نہیں ہے تو مناسب لکھ دیں، یا اصلی وزن لکھ دیں، جو بھی آپ لکھنا چاہیں لکھیں۔ جسمانی ساخت موٹا ہے، درمیانہ ہے، سماٹ ہے، یہ واضح کریں، ہے جی۔ کوئی ظاہر نقص بیماری تو نہیں ہے جی، تو وہ بھی آپ واضح کریں، ہے جی کوئی نہیں الحمدللہ، ہے جی۔ نیشنلٹی پاکستانی ہے، سعودیہ ہے، امریکہ ہے، جو بھی ہے وہ یہاں لکھیں، مثال کے طور پہ پاکستانی لکھ دیا۔ مادری زبان اردو، عربی، پنجابی، انگلش جو بھی ہے وہ یہاں لکھیں، اردو لکھ دیا مثال کے طور پہ۔ صوم صلات کے پابند ہیں یا نہیں، اگر وہ ماشاءاللہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رمضان جیسے چل رہا ہے تو روزے رکھتے ہیں تو لکھیں ہاں جی الحمدللہ، اور اگر نہیں تو یعنی کچھ سستی چل رہی ہے تو، اور آئندہ ان کا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ میں رمضان کے روزے اور نمازوں کا اہتمام کروں گا، اور یہ جو لاک ڈاؤن اور یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے اللہ نے قیامت سے پہلے، بڑی قیامت سے پہلے چھوٹی سی قیامت ایک جھلک دکھائی، دنیا بھر کو اللہ نے یعنی بند کر کے رکھ دیا، تو اس سے میں متاثر ہو کر آئندہ کے لیے میں عزم کرتا ہوں کہ اب میں انشاءاللہ 5 نمازیں پڑھوں گا، روزے رکھوں گا اور بالکل اچھا بچہ بنوں گا۔ تو اب یہاں پر لکھ دیں ارادہ ہے جی انشاءاللہ نمازیں ساری پڑھیں گے اور سارے اچھے اچھے کام کریں گے انشاءاللہ، یہ ارادہ لکھ دیا۔ ہمارا تبلیغی سلسلہ ہم ارادے کرواتے ہیں، تو یہ ارادہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی،
یہ دل سے جو ارادہ ہوتا ہے زندگیاں بدلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور الحمدللہ بے شمار اس کے واقعات ہیں کہ ایسے ہی ارادہ کیا، اللہ نے وہ قبول فرما لیا اور اللہ نے آسان بھی فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے دل سے کیے ہوئے ارادے کے مطابق ان کے لیے وہ جو ارادے کیے تھے خیر کے، اللہ نے وہ آسان فرما. تعلیمی قابلیت کیا ہے؟ جو بھی تعلیمی قابلیت یہاں پورا لکھیں. ذریعہ معاش کیا ہے؟ ایف اے لکھ دیں. ذریعہ معاش کیا ہے جی؟ ملازمت ہے، تجارت ہے جی، جو بھی ہے وہ مثلا تجارت ہے لکھ دیں جی. اور ماہانہ آمدنی اس میں آپ واضح بھی کر دیں تو زیادہ بہتر ہے، نہیں واضح کرنا چاہتے الحمدللہ لکھ دیں. اچھا جی، واضح کرنا بعض دفعہ بہتر ہی رہتا ہے جی، تاکہ اس میں آسانی ہو جاتی ہے. مکان ذاتی ہے، کرائے کا ہے، سرکاری ہے، اس پہ ٹک کریں آپ. بینک بیلنس، جائیداد، گاڑی ہے یا نہیں؟ بینک بیلنس سارا نہیں لکھنا، اتنی کروڑ روپے ہمارے بینک میں ہے، اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اتنا لکھ دیں کہ بینک بیلنس ہے، الحمدللہ کچھ نہ کچھ بینکوں میں لین دین ہے. جائیداد کچھ ہے تو یہاں ٹک کر دیں، نہیں ہے تو خالی چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں. گاڑی ہے، جو بھی ہے وہ گاڑی بس ٹک کر دیں. اگر وضاحت کرنا چاہیں کون سی گاڑی ہے تو بھی ٹھیک ہے. اچھا، ذات برادری، آپ عام طور پہ جو ہے نا ذات برادری میں دو ذاتیں ہوتی ہیں، اور ذات میں جو ہے نا یعنی جیسے راجپوت ہے اس کے ساتھ راجپوت کے ساتھ کوئی رانا ہوتا ہے، جیسے ابھی یہ راجپوت کے ساتھ منہاس آئے ہے جی، تو اس میں آپ یہ وضاحت کر سکتے ہیں. تو یہ راجپوت منہاس. اچھا جی، والدین حیات ہیں یا نہیں؟ اگر دونوں زندہ ہیں تو لکھ دیں، یہاں ٹک کر دیں. اور اگر خدا نخواستہ دونوں فوت ہو گئے تو یہاں ٹک کر دیں. ایک زندہ ہے، والد زندہ ہیں تو یہاں لکھ دیں والد. اور والدہ ہے جی، والدہ فوت ہو گئی تو یہاں لکھ دیں والدہ نہیں ہے. والد حیات ہیں اور والدہ نہیں. والدین کا آبائی علاقہ کیا ہے؟ والدین کا آبائی علاقہ یہاں لکھنا ہے جی. اگر وہ لاہور کی ہیں تو یہاں لکھتے ہیں لاہور، اور اگر کسی اور جگہ سے ہجرت کر کے یہاں لاہور تشریف لائے تو یہاں لکھ دیں. والد کیا کام کرتے ہیں یا تھے؟ اگر والد فوت ہو گئے ہیں تو یہاں لکھیں کہ وہ جی تاجر تھے مثال کے طور پر. اچھا جی، مسلک دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اس کی وضاحت ہم اس لیے کرواتے ہیں، ہماری یہ چاہت ہوتی ہے جس مسلک کا ہے اسی مسلک میں جوڑا جائے تاکہ بعد میں خانہ جنگی نہ ہو. تو یہاں جو بھی مسلک ہے واضح کریں. دیوبندی ہے تو دیوبندی پہ ٹک کر دیں، بریلوی ہے تو بریلوی پہ ٹک کر دیں، اہل حدیث ہے تو اس پہ ٹک کر دیں. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو ان مسالک کو نہیں مانتے، اور ایسا بہت سارا طبقہ ہے، تو وہ یہاں لکھ دیں کہ مسلمان مثال کے طور پر. اور اگر کسی اور مذہب کے ہیں تو وہ بھی یہاں ٹک کر سکتے ہیں. یہاں پر ان کے لیے خانہ بنایا ہے تو وہ بھی ہماری وساطت سے نکاح کروا سکتے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس مختلف اور مذاہب کے لوگ بھی اس سلسلے میں رابطہ کرتے ہیں. تو فیملی پڑھی لکھی یا عام ہے، اس کو بھی وضاحت کریں ہے جی. تو یہاں ٹک کر دیں جو بھی ہے. تعداد کتنے بھائی بہنیں ہیں لکھیں. مثلا اگر یہ اس سمیت 5 ہیں تو یہاں لکھیں 4 بھائی ہیں، اپنے آپ کو شامل نہ کریں. اور 3 بہنیں مثال کے طور پر. ان میں سے شادی شدہ کتنے ہیں، کتنے بھائی کتنی بہنیں، یہاں وضاحت کریں. یعنی ان میں سے ان کے علاوہ سب چاروں کے چاروں شادی شدہ ہیں. 3 بہنوں میں سے 2 بہنوں کی شادی ہو گئی مثال کے طور پر، یہ لکھیں. ان کا بہن بھائیوں میں نمبر کون سا ہے؟ ان کا مثلا تیسرا نمبر یہاں لکھ دیا، تیسرا نمبر ہے. اچھا جی، مسلک شرعی پردہ. یہاں یہ اگر یہ لڑکی کا فارم ہوتا تو یہاں وضاحت کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں شرعی پردہ ماشاءاللہ کرتی ہیں وہ. یہ اگر نہیں کرتے فی الحال تو یہاں نہیں پہ ٹک کر سکتے ہیں، لیکن آئندہ ارادہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے شرعی پردہ شروع کر سکتی ہیں. بلکہ آج کل جیسے کرونا وائرس کے دنوں میں ساری دنیا نے ماسک پہن لی ہے، اللہ نے پہنا دیا ہے. اور بہت ساری چائنا کی آپ نے تصویریں دیکھی کہ وہاں کی عورتیں اچھی طرح کرونائی لباس میں اپنے آپ کو ڈھانپے ہوئے ہیں. تو اس کی ہم وہ جو ہے نا وہ پابندی جیسے وہ کر سکتی ہیں. تو اس طرح جو ہے یہ یعنی آج کل کی مسلمان خاتون کو پردے کا اہتمام کرنا چاہیے. اب دیکھو، شرافت سے
شرافت سے اگر پردہ نہیں کریں گے تو شر اور آفت سے بھی اللہ پردہ اور نقاب اچھی طرح کروانے پر قادر ہے، جیسے ابھی اللہ نے کروایا ہے شر اور آفت کے بعد۔ تو شرافت سے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ شر اور آفت کے بعد کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال دنیا میں ہی کر لیں ان ساری چیزوں کو تو اچھا ہے، آخرت میں ورنہ سزا بھگتنی پڑ سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ ایک عورت جب بے پرد ہوتی ہے تو اس پر جب بے شمار لوگوں کی نظریں پڑتی ہیں آتے جاتے، تو ان سب کی بد نظری کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ایک تو ان کا سب گناہ ہوتا ہے ان کو، اور دوسرا یہ ہے کہ نظر برحق ہے۔ آپ کو اللہ نے ماشاءاللہ حسن و جمال دیا ہے، وہ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، وہ اللہ نے آپ کو اپنے شوہر کے لیے دیا ہے۔ تو آپ اپنے شوہر کے سامنے اپنی زینت کو خوب ظاہر کریں، لیکن غیروں کے سامنے اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورتیں اپنی زینت کو غیروں کے سامنے بالکل ظاہر نہ کریں۔ تو شرعی پردے کا ہے جی الحمدللہ ہے جی۔ اور یہ جو ہے نا، یعنی جو مرد ہے، مرد کا خانہ ہے، تو اس میں بھی شرعی پردے کو اگر پسند کرتے ہیں تو یہاں ٹک کرے کہ میں شرعی پردے کو پسند کرتا ہوں۔ داڑھی ہے، داڑھی ان کی مرد ہے عبداللہ بھائی، ان کی داڑھی اب دیکھیں پوری ہے، چھوٹی ہے، نہیں ہے، یا ابھی فی الحال نہیں ہے لیکن آئندہ ان کا پوری کرنے کا، سنت کے مطابق داڑھی پوری کرنے کا ارادہ ہے تو اس پہ ٹک کر دیں۔ فی الحال نہیں تو نہیں پہ بھی ٹک ہو گیا، ارادہ ہے، آئندہ ارادہ ہے جی مرنے سے پہلے داڑھی پوری کر لیں گے انشاءاللہ۔ دینی تعلیم کیا، قرآن پاک ماشاءاللہ پڑھا انہوں نے تو یہاں لکھ دیں قرآن پاک، اور اگر تفسیر پڑھی ہے تفسیر لکھ دیں۔ یہ مزید دینی معلومات رکھتے ہیں ماشاءاللہ، دینی معلومات ہیں جی، علماء کی صحبت میں جاتے رہتے ہیں اور دین کی معلومات حاصل کرتے رہتے ہیں، تو یہ لکھ دیا۔ اضافی فنون یا ہنر، مثال کے طور پہ یہ کوئی ٹائپنگ جانتے ہیں، یہ جو بھی ہے، خاتون ہیں تو امور خانہ داری جانتی ہیں وہ لکھیں، سلائی کڑھائی جانتی ہیں وہ یہاں لکھیں، اور کوئی کورسز کر رکھے تو یہاں مزید اضافہ ہے وہ لکھ سکتی ہیں۔ اچھا جی، اب یہ تو ہو گیا آپ کے اپنے رشتے کا مکمل تعارف، آپ کا اپنا رشتہ کیسا ہے، آپ نے یہاں اپنی مکمل ڈیٹیل لکھ دی۔ اب آپ یہ بتائیے آپ کو رشتہ کیسا چاہیے، مطلوبہ رشتے کے متعلق آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے، آپ کیا چاہتے ہیں۔ اب یہ عبداللہ بھائی کیا چاہتے ہیں جی، ان کی وائف جو ہے وہ شادی شدہ مطلقہ بیوہ بھی چل سکتی ہے یا کماری ہی ہو، تو یہ عبداللہ بھائی جو ہے یہ سنت کے مطابق اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پہلی شادی ایک بیوہ خاتون سے کی، تو یہ بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی بیوہ بھی ہو تو بھی میں قبول کر سکتا ہوں۔ تو شادی شدہ پہ بھی ٹک ہو گئی، اور کنواری لڑکی اگر کوئی ملے تو وہ بھی قبول ہے، تو دونوں پہ ٹک کر دیا، تو اس میں سہولت ہو گئی۔ اس میں یہ ہم نے بہت ساری ڈیمانڈ لکھی ہیں، ضروری نہیں کہ ساری ڈیمانڈ آپ اپنی شرائط میں شامل فرما لیں، شرائط جتنی کم از کم ہوں گی رشتہ جلدی اور اچھا مل جائے گا انشاءاللہ۔ شرائط جتنی بڑھاتے جائیں گے تو دیر ہوتی جائے گی اور کام خراب ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے، عمر کتنی ہونی چاہیے، آپ کے رشتے کی عمر کتنی ہو یہ بھی یہاں وضاحت فرمائیں۔ عمر اس کی مثال کے طور پر ہے جی 18 تا ہے جی، ان کی اپنی عمر 28 سال ہے مثال کے طور پر، 18 تا 25 سال لکھ دیتے ہیں، 30 سال بھی لکھ سکتے ہیں اور 40 سال بھی لکھ سکتے ہیں، وہ ایسے ہے، یعنی اپنی ڈیمانڈ اپنی حیثیت کے مطابق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، تو اس طرح اگر کرنا چاہیں تو یہ بھی آپ کو اختیار ہے۔ تو لچک جتنی رکھیں گے اتنا کام اچھا اور اتنا کام جلدی ہونا ممکن ہے، کیونکہ شرائط جتنی زیادہ، تو اس میں ہر سوال میں لچک رکھیں، قد کتنا ہو لڑکی کا مناسب ہو، بس ایسے لکھ دیا تو اب لچک ہے۔ اب آپ سے ہر لڑکی والے رابطہ کر سکتے ہیں، اگر آپ نے کوئی پابندی لگا دی اتنا ہی قد والی لڑکی ہو، اب اتنے قد والی لڑکی نہیں ہے، باقی خوبیاں اس میں بہت ساری ہیں لیکن قد میں شرط پوری نہیں بنتی آپ کی، تو اب وہ آپ اس لڑکی سے محروم ہو گئے، تو اس لیے آپ نے مناسب لکھ دیا تو ہر قد والے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب اس کا رنگ گورا بھی ٹک کر دیا، صاف بھی، گندمی بھی ٹک کر دیا، سانولا بھی ٹک کر دیا، یہ ہر رنگ قبول ہے انشاءاللہ۔ شکل خوبصورت بھی قبول ہے، خوبصورت بھی قبول ہے، لچک درمیانی خاتون بھی قبول ہے، سمارٹ بھی قبول ہے، نیشنلٹی جو بھی ہو قبول ہے جی، ذات برادری جو بھی ہو قبول ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف قبائل میں شادیاں کر کے امت میں آسانی پیدا فرمائی، تو ہم بھی آسانی ہے جی اختیار کر سکتے ہیں۔
مادری زبان جو بھی ہو قبول ہے جی، مزاج دینی دنیاوی دونوں ہوں، یا دینی جو زیادہ پسند کرتے ہیں وہ دینی پہ زیادہ ڈبل ٹک کر دیں، جیسے مثال کے طور پہ دینی پہ ڈبل ٹک ہو گیا۔ تعلیمی قابلیت کیا ہو جی، دنیاوی اعتبار سے مثال کے طور پہ میٹرک چلے جائے، میٹرک بھی قبول ہے۔ دینی تعلیم کے اعتبار سے جی حافظہ کی ڈیمانڈ ہے تو حافظہ لکھ دیں، عالمہ کی ڈیمانڈ ہے عالمہ لکھ دیں، یا لچک رکھنا چاہتے ہیں تو عالمہ ہو تو بہتر ہے، عالمہ ہو تو بہتر ہے، مثال کے طور پہ ایسے لکھ دیا آپ نے۔ مسلک میں ذرا جلدی میں لکھ رہا ہوں اس لیے صاف نہیں لکھا جا رہا، تو میں چاہتا ہوں جلدی ویڈیو بھی پوری ہو جائے۔ مسلک بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہیں جی، آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے، اس پہ بھی ہم نے ٹک کیا تھا، جو بھی ہو مسلمان ہو، تو اس پہ بھی ہم نے ٹک کر دیا مسلمان جو بھی ہے جی۔ بیلنس بینک بیلنس لڑکی کا ہو یا نہ ہو، اس میں آپ کوشش کریں اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں، لڑکی کی اپنی کمائی آپ نے کیا لینی ہے، جہیز لینا دینا ہے یا نہیں ہے، اس میں آپ کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے، آپ کی طرف سے اس میں کوئی ڈیمانڈ نہ ہو تو بہتر ہے، آپ اس میں ٹک کر دیں، اس سے لڑکی والے خوش ہوں گے کہ بھئی یہ تو بالکل لالچی نہیں ہے، ان کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ تو باقی لوگ اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو کچھ دیتے ہیں، بہرحال ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ مرد حضرات بغیر جہیز کے لڑکیاں قبول کریں، تاکہ یہ جو جہیز کی وجہ سے بہت ساری لڑکیاں بیچاری گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، تو اس چیز کو ختم کیا جائے۔ اچھا جی، فیملی مختصر ہو زیادہ ہو یہ بھی یہاں وضاحت کر دی جائے، اور جو بھی آپ کو پسند ہے وہ لکھ سکتے ہیں، دونوں پہ بھی ٹک کر سکتے ہیں، یہ بھی شرائط ختم کر دیں۔ کوئی اور دینی یا دنیاوی مطالبہ اس میں لکھ دیں جی، شرافت چاہیے ہمیں، دینداری چاہیے مثال کے طور پر۔ اچھا جی، اگر آپ کی یہ عبداللہ بھائی کی دوسری شادی ہے مثال کے طور پر، تو پہلی شادی کیا ہوا، طلاق ہو گئی، خلا ہوا، وفات ہو گئی، یا ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، نہ طلاق ہے نہ خلا ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ موجود ہے، بیوی موجود ہے، اور ایک سے زائد نکاح کی اللہ نے اجازت دی ہے، اس کو اختیار کر رہے ہیں، تو اس پہ ٹک کر دیا مثال کے طور پر۔ پہلے سے کتنے بچے ہیں، یہاں بیٹوں کی تعداد یہاں بیٹیوں کی تعداد لکھ دیں، بچے آئندہ کس کے پاس رہیں گے یہ بھی وضاحت کر دیں، اگر پہلے سے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں تو وہ آئندہ کہاں رہیں گے یہاں وضاحت کریں۔ اور دوسرا یہ لکھیں یہاں پر، یہ جو اس کے فارم کا پچھلا سائیڈ ہے اس میں اضافی معلومات آپ لکھیں۔ اضافی معلومات کیا ہیں، یعنی ان کی شادی لیٹ کیوں ہو رہی ہے، 28 سال جو عمر ہو گئی، کیا لیٹ ہے، کیوں لیٹ ہوئی، کوئی اچھے رشتے کی تلاش میں لیٹ ہو گئی مثال کے طور پر، یا تعلیم میں مشغول رہی اس لیے لیٹ ہو گئی، یا جو بھی ہے اور اپنی خوبیاں لکھ سکتے ہیں، اور آگے جو لڑکی جس سے شادی کرنی ہے اس کو کس انداز سے رکھیں گے وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جتنا بھی اپنی معلومات دینا چاہیں دے سکتے ہیں، اور اگلوں کو جتنا بھی آپ مطمئن کرنا چاہیں اس میں آپ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وقت بڑی قیمتی چیز ہے، وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم نے یہاں پر آنے والوں کے لیے یہ باقاعدہ یہ لکھا ہے، یہ یہاں ایک تو ہم نے یہاں پر اپنے سے رابطہ کرنے والے تمام لوگوں کے لیے 2 چیزیں اس میں یہاں پر اپنے ادارے میں لکھی ہیں۔ ایک تو ہمارے پاس ہر مکتب فکر کے لوگ آتے ہیں، ہر مسلک کے لوگ آتے ہیں، تو ہمارے ایک استاد سے حضرت مولانا جمشید علی دامت برکات العالیہ، وہ فرمایا کرتے تھے ہم سب کے سب ہمارے، ہم رب کے رب ہمارے۔ تو یہاں پر جو ہے ہمارے پاس ہر مسلک کے لوگ آتے ہیں، یہاں پر ہم کوئی اختلافی گفتگو مناسب نہیں سمجھتے، لہذا جو ہمارے پاس آئیں یا فون پر ہم سے رابطہ کریں، کوئی اختلافی باتیں ہم سے نہ کریں تو مہربانی ہوگی۔ دوسرا یہ کہ وقت کی بڑی اہمیت ہے، ہم سے فون پہ رابطہ کریں تو بھی وقت کا خیال کریں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی، کم از کم وقت میں بات پوری کریں۔ وائس میسج کرنے ہیں تو وائس میسج بھی آپ جو ہے نا مختصر کریں اور کام کی بات کریں، وقت ضائع نہ کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اور دوسری بات ہے جو یہاں آنے والے ہیں وہ بھی ان ساری باتوں کو سوچ کر، اور یہ جو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ساری باتیں سمجھ کر اور اپنے ہاں سے مطمئن ہو کر آئیں۔ اگر آپ کو مناسب لگتے تو آپ تشریف لائیں یا فون پہ رابطہ فرمائیں، اور اگر آپ کو کسی وجہ سے ہمارا یہ سلسلہ مناسب نہیں لگ رہا تو آپ کا وقت بھی قیمتی ہے، ہمارا بھی وقت قیمتی ہے، تو آپ پھر کسی اور جگہ سے رابطہ فرما سکتے ہیں، آپ کو اللہ نے پورا اختیار دیا ہے۔ بہرحال آپ اگر تشریف لائیں
تو انشاءاللہ ان ساری چیزوں کا خیال فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس خوبصورت دینی ماحول میں آپ کے رابطہ کرنے کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے اچھے رشتے عطا فرمائے جو دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے خوشیوں کا باعث ہوں. قیامت تک نیک نسل کے وجود میں آنے کے ذریعے ہمارے لیے بھی عظیم الشان صدقہ جاریہ، آخرت کا ذخیرہ اور بلندی درجات کا ذریعہ ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آسانیاں اختیار کرنے کی اور آسانیاں بانٹنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.